السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جنت کیا ہے، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں، وہ جنت جس کا راستہ ہم سے کھو گیا ہے، ہم اس کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہیں۔ کیا جنت کا راستہ علم کا راستہ ہے؟ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جنت وہ ابدی گھر ہے جہاں ہمارے ماں باپ کو بسایا گیا، پھر آزمایا گیا اور بالآخر اس گھر سے زمین پر اتارا گیا۔ وہ گھر جسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیسے چھوڑتے جبکہ ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی گھر میں رہنے کے لیے شیطان کے فریب میں آ کر انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ ان سے اس گھر میں رہنے کا استحقاق واپس لے لیا گیا۔ وہ گھر جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آتا، جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈستا، جہاں کسی کی صحت کو بیماری نہیں پکڑتی، جہاں کسی کی مالداری پر زوال نہیں آتا، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آتی، جہاں نہ مشقت ہے نہ تھکاوٹ، رنگ ہیں، روشنیاں ہیں، خوشبوئیں ہیں، ذائقے ہیں، لازوال خوشیاں ہیں، جہاں عزت ہے، ذلت نہیں، جہاں کوئی دکھ، پریشانی اور ملامت نہیں ہے، جہاں بے فکری اور عیش کی زندگی، جہاں رونقیں ہیں، لذتیں ہیں، جہاں امن ہے، وسعتیں ہیں، ہر خواہش اظہار سے پہلے پوری ہو، وہی خوابوں کا گھر جنت ہے۔ اس گھر کا راستہ ہم سے کھو گیا ہے، اس راستے کا پتہ کہاں سے پائیں؟ کوئی تو ہو جو ہمیں بتائے، کہیں وہ گھر ہم سے کھو نہ جائے۔ جس جہان میں ہمیں بسایا گیا اس میں زندگی چند برس کی ہے اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو انسان ہے وہ اس زندگی پر مطمئن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ پھر دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا دنیا کی زندگی کا سر و سامان اور اس کی زینت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو پھر اس کو پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا ہو؟ انسان دنیا ہی کو جنت بنا لیتا ہے، اس کی ساری سرگرمیاں عرضی جنت کی تلاش کے لیے ہیں، حتیٰ کہ اس تلاش میں ہی اسے موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کا اجر ان کے اعمال سے زیادہ بہتر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کہہ دو کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی۔ جنت کی مثال جس کا اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے وعدہ کیا ہے، اس کے نیچے بہتی نہریں ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ انسانوں کی دنیا میں خوف ہے، غم ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، مشکلات، حسد، دشمنی، جنگ، موت ہے۔ انسان ہمیشہ سے امن، سکون اور بے خوفی کی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش اس زمین پر تو بے سود ہے، امن کا مقام تو جنت ہے۔ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہیں ہوگی، ایسے دودھ کی نہریں جن کا مزہ بدلہ نہیں ہوگا، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، ایسے شہد کی نہریں جو کہ صاف ہوگا، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا،
پھر وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان پر سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ جنت جس کا راستہ ہم سے کھو گیا ہے، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ راستہ پاک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں فکر کی پاکیزگی کے لیے عقیدہ، رب کی عبادت کے احکامات، دل اور زبان کی عبادت کے طریقے، تعلقات کی پاکیزگی کے لیے حقوق و فرائض، دل اور زبان کی پاکیزگی کے لیے اخلاقیات، جسم کی پاکیزگی کے لیے طہارت کے احکامات ہوں۔ جنت کے راستے کے مسافر اس دنیا کو جنت جانے کے لیے برتتے ہیں، ان کی نظریں اپنی منزل پر ہوتی ہیں، ان کا وقت اسی مقصد کے حصول کے لیے لگتا ہے، ان کی قوتیں، صلاحیتیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ اس راستے کے مسافر کے لیے عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ عقیدے کی وجہ سے طرز فکر بدل جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر عمل کی عمارت وجود میں آ جاتی ہے۔ اس راستے کے مسافر کے لیے تو عبادت قوت فراہم کرتی ہے، دل کی عبادت سے ایمان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اخلاق میں حسن پیدا ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ جنت کا راستہ جو ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی علم جو ہے عمل کا امام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے علم کو پختہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔